السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 58 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے مَن يَلْمِزُوكَ جو عیب لگاتے ہیں آپ پر، فی الصدقات بالصدقات کے بارے میں، یعنی خیرات کے بارے میں، صدقے کے بارے میں، فَإِنْ عُوتُوا پس اگر دیے جائیں، مِنْهَا اس میں سے، کس میں سے، یعنی صدقات اور خیرات میں سے، رضوا راضی ہو جائیں گے، وَإِن لَمْ اور اگر نہ، يُعْتَوْا دیے جائیں، مِنْهَا اس میں سے، اِذَا هُمْ ناگہاں وہ، یسخطون ناخوش ہوتے ہیں۔ اس آیت میں منافقین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کا کیا شیوا تھا، وہ کیا کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کے نبی پر معاذ اللہ یہ الزام لگاتے تھے، یہ عیب تراشی کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تقسیم ٹھیک طرح سے نہیں کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب ان کو مال غنیمت حاصل ہوا تو اللہ کے نبی نے جو عرب کے سردار تھے ان کو حصہ کچھ زیادہ دے دیا، نو مسلموں کو زیادہ دیا، یعنی تقسیم جو ہے وہ اللہ کے نبی نے اپنے حساب سے کی۔ تو جو منافقین تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی پر الزام لگایا کہ اللہ کے نبی نے جو تقسیم ہے، جو خیرات ہے، جو صدقات ہے، جو مال غنیمت ہے، اس کو اچھے سے تقسیم نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر اللہ کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو بتا رہے ہیں کہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو مال غنیمت میں سے کچھ حصہ دے دیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو نہ دیں گے، ان کو بے دخل کر دیں گے تو یہ ناراض ہوں گے۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، ان لوگوں کی جو طبیعتیں ہیں وہ اسی طرح کی ہیں، چاہے وہ اپنا جان مال اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں، اللہ کی راہ میں اپنا ایک حصہ بھی ادا نہ کریں، لیکن پھر بھی آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، مال غنیمت میں ان کو حصہ ضرور دیں گے۔ تو جب اللہ کے نبی نے کچھ منافقین کو مال غنیمت میں سے کچھ حصہ نہ دیا تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی پر الزام لگانا شروع کر دیا، عیب لگانے شروع کر دیے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی پر عیب کب لگاتے ہیں، الزام کب لگاتے ہیں، کہ وہ ہماری یہاں تو ناراضگی میں یا کچھ ایسی بات ہوتی ہے تو ہم اس پر عیب لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو کچھ کہہ دیں گے تو یہ وہ جو کام نہیں کر رہا وہ کر دے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا، جو معصوم ہوتا ہے ہم اس کو کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کی طبیعت کے خلاف ہو تو وہ کر دیتا ہے کہ کہیں میرے کردار پہ، کہیں میرے آنچل پہ کوئی ایسی بات نہ لگ جائے جو مجھ میں ہے ہی نہیں۔ تو ان لوگوں کی یہ چال تھی کہ ہم یہ باتیں کریں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کے خلاف باتیں بنائیں، ان کو بتائیں کہ اللہ کے نبی نے معاذ اللہ جو تقسیم تھی وہ ٹھیک طرح نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منافقین کا جو پول ہے وہ کھول دیا۔ سورۃ التوبہ جو ہے وہ اسی نام پہ ہے کہ منافقین کے جو حوال تھے، ان کے جو باتیں تھیں، ان کی جو نفسیات تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے تمام جو ہے وہ کھول کر سورۃ التوبہ میں بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ منافقین کو کچھ دیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، اور اگر ان کو نہ دیں گے تو وہ ناخوش ہوں گے۔ ولو اور اگرچہ انہم یہ کہ وہ رضوا راضی ہوتے، ما آتاہم اللہ جو دیا ان کو اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وقالو اور کہتے حسبنا اللہ کافی ہے ہم کو اللہ، سیؤتینا اللہ جلد ہم کو دے گا اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول، انا بے شک الی اللہ طرف اللہ کے راغبون رغبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ ایسے کہتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وہ کہتے کہ جو اللہ نے ہم کو دیا، جو اللہ کے رسول نے تقسیم کر کے ہمارے حصے میں جو آئی وہ ہمارے لیے کافی ہے، جو اللہ نے دے دیا، جو اللہ کے رسول نے دے دیا، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ اگر اللہ کا رسول ہمیں کچھ بھی نہ دیتا تو ہمارے لیے اللہ کافی تھا۔ جنگ کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، نہ کہ مال غنیمت حاصل کرنا۔ مال غنیمت تو پہلی قوموں کے لیے حرام تھی، کسی کو اجازت نہیں تھی۔ جو پہلی ہم سے قومیں گزر چکی ان کے لیے مال غنیمت نہیں تھی۔ کیا ہوتا تھا، مال غنیمت اکٹھی کر کے ایک مقام پہ رکھی جاتی اور آسمان سے ایک آگ آتی بجلی کی صورت میں تو وہ اس کو کھا جاتی۔
تو یہ تو امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرم کیا کہ مالک نعمت ان کے لیے حلال کر دی۔ تو اگر کسی مومن کو، کسی مجاہد کو مالک نعمت میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا تو اس کا کیا کہنا بنتا ہے؟ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر ہمیں آج نہیں کچھ ملا، اگر ہمارے حصے میں کچھ نہیں آیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دوبارہ جلد دے گا۔ اگر ہمیں دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آخرت میں ہمیں اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ ورسولہ، کہ اس کا رسول ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے فضل سے ضرور دے گا، یعنی اس کا رسول جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں کرتا۔ ان الی اللہ راغبون، راغبون کا مطلب رغبت کرنے والا، رغبت جو ہے وہ راغب سے نکلا ہے، اور راغب کا مطلب ہوتا ہے حرص کرنا۔ اور مومنوں کو حرص کس بات کی ہوتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے حرص تو اللہ کی طرف ہے، ہمارا کام تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ ہمیں دنیا کے مال سے کوئی بھی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ غرض کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ جو منافق ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ کہہ دیتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں دیا ہے ہم اس پر کافی ہیں، جو مومن ہوتا ہے، جو سچا یقین رکھنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ایسے کلمات نہیں ادا کرتا کہ ہمیں اللہ کے نبی نے کچھ دیا نہیں، تقسیم اچھے سے کی نہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے منافقین کے بارے میں بتائے، پھر مومنین کی صفت بیان کر دی کہ جو مومن ہوتا ہے وہ کیسا عمل اختیار کرتا ہے۔ انما الصدقات، صرف صدقات، للفقراء، فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین، اور عمل کرنے والوں کے لیے ہے، علیہ، اوپر اس کے مطلب یعنی جو ٹیکس وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں ان کے لیے، والمؤلفات، اور الفت دلائے گئے، قلوبہم، ان کے دل۔ یہاں پہ یہ الفت دلائے گئے دل یعنی پلٹائے گئے دل۔ پلٹائے گئے دل سے مراد جو نو مسلم لوگ ہوتے ہیں، جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ وفی الرقاب، اور آزاد کرانے والی گردنیں، یعنی جو غلام ہیں ان کو آزاد کرانے کے لیے، والغارمین، اور قرض داروں کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، فریضۃً، فرض ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صدقات کی بات کی ہے۔ صدقات کون سا؟ ایک تو صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک واجبی یعنی جو مقرر ہے، جو واجب ہے، اور ایک ہوتا ہے نفلی۔ واجبی سے مراد زکوٰۃ ہے، اور یہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا۔ 8 لوگ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو زکوٰۃ ہے اس کو دینا ہے۔ اب اللہ نے یہاں پہ ہمیں ہر اس شخص کے بارے میں بتایا جس کو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ فقیروں کو۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو تنگ دستی ہوتی ہے، جس کے پاس، جو معیشت کے لحاظ سے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کو لگتی ہے۔ پھر فرمایا مساکین، مسکین وہ نہیں ہوتا جس کی ماں فوت ہو چکی ہے۔ ہمارے مائنڈ میں یہ سیٹ ہے کہ جس کی ماں نہیں ہے وہ مسکین کہلاتا ہے، اور جس کا باپ نہیں ہے وہ یتیم کہلاتا ہے۔ نہیں، مسکین قرآن پاک میں وہ شخص ہے جو کام تو کرتا ہو لیکن اس کے اخراجات زیادہ ہوں اور اس کی آمدنی کم ہو اور اس کی ضروریات زندگی پوری نہ ہو اس کی آمدنی سے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ سمجھ آئی کون مسکین ہوا؟ ایسا شخص جو کام تو کرتا ہے لیکن اس کی آمدنی اتنی نہیں کہ وہ اپنے گھر کے خرچے پورے کر سکے، تو لہٰذا ایسے شخص کو آپ وہ دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ والعاملین علیہ، اور جو اس کا عمل کرتے ہیں، یعنی جو لوگ، یہ حکومت کے اوپر آتا ہے کہ جو حکومت کے اہلکار ہوتے ہیں وہ جب زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں تو جو ان کو فنڈ اکٹھا ہوتا ہے اسی فنڈ میں سے یہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ ان کی تنخواہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، والمؤلفات قلوبہم، اور جن کے دل پلٹائے گئے یعنی جن کے دلوں میں الفت دلائی گئی اسلام کے لیے، نو مسلم لوگوں کو، یہ ان کے بارے میں مخاطب کیا جا رہا ہے جو نو مسلم ہیں، جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اور جو گردنیں آزاد کروانے کے لیے، گردنیں آزاد کیسے؟ کہ غلاموں کو آپ آزاد کروا دیں، وہ بھی آپ کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اب آج کل غلاموں کا دور نہیں ہے، غلام پہلے ہوا کرتے تھے کہ غلاموں کو خرید کے وہ اس طرح کرتے تھے، لیکن جو جیل میں ہوتے ہیں، جو بے گناہ ہیں اور سالوں سال وہ جیل میں اپنی زندگیوں کو کاٹ رہے ہیں بے وجہ ہی،
تو آپ لوگ ایسے لوگوں کو بھی چھڑا کر ان کو زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ والغارمین، اور قرض داروں کے لیے، قرض دار یعنی کسی کا قرض اتار دیں زکوٰۃ دے کر، تو یہ بھی ہم پر واجب ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں فنڈ دے دیں۔ وابن السبیل، اور مسافر کو، اگر کوئی مسافر آتا ہے اسلام کے لیے آتا ہے جماعت الدعوہ کی طرف، یعنی کوئی ایسی چیزیں کہ وہ اسلامی تبلیغ کے لیے آتا ہے، اپنے گھر میں ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن جب اس نے شہر بدلا تو اس کو ضروریات تو پیش آئیں گی نا، پتہ نہیں اس نے کتنا وقت وہاں پہ گزارنا ہو، تو اس کے جو مسافر ہے اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے واجب ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، تو تم ان لوگوں میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ واللہ، اور اللہ علیم حکیم، سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ومنہم، اور بعض ان میں سے، الذین، وہ لوگ، یؤذون النبی، جو ایذا دیتے ہیں اللہ کے نبی کو، یعنی دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اللہ کے نبی کو۔ کیسے تکلیف یا ایذا کیسے دی جاتی ہے؟ باتیں کر کے، عیب لگا کے، الزام لگا کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، ہوا وہ اذن، کان رکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کان رکھنے سے مراد سننے والا ہے۔ جو منافقین تھے اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو باتوں کے ساتھ اذیت پہنچا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو نبی ایسا ہے جو ہر کسی کی بات سن لیتا ہے، کہ ہم اس کو جا کے کوئی بھی بہانہ بنا دیں تو اس کو پتہ بھی نہ چلے، یہ ہر کسی کی بات سنتا ہے، حالانکہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو اس کو تو کسی کی بات سننی نہیں چاہیے، اس کو تو ایسے ہی کسی پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جیسے اپنے بڑے عہدے داروں کو دیکھیں تو وہ ہر کسی کی بات ایزیلی نہیں سنتے، ہر ایرا گیرا جا کے ان سے اپنی بات کوئی بھی کر نہیں سکتا۔ ایسا ہی ہے نا، پرائم منسٹر سے ہم نے کوئی بات کرنی ہو تو کیا ہر کوئی بات کر سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی جو ہر کسی کی بات سنتے تھے، کمزوروں کی، ضعیفوں کی، جو بیمار تھے ان کی، جو لاغر تھے، جو محتاج تھے، سب کی، اور منافقین کی بھی بات سنتے تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہا؟ مذاق اڑایا کہ یہ ایسا نبی ہے جو ہر کسی کی بات سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل، کہہ دیجیے پیغمبر، اذن، سننے والا، خیر لکم، بہترین ہے تمہارے لیے، جو تمہاری بات کو سن رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہارے لیے ہی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے دل کو نرم کر دیا، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک گڈ لسنر جو ہوتا ہے نا وہ بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھے گڈ لسنر نہیں ہیں، ہمیں اچھا سننا نہیں آتا تو ہم کچھ سیکھ بھی نہیں سکتے۔ جب ہم نے سنا ہی نہیں تو ہم سیکھیں گے کیا؟ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو صرف اپنی کہی جاتا ہے، کسی کی سنتا نہیں، تو وہ شخص بہتر ہے یا دوسرا شخص جو ہر کسی کی سنتا ہے پھر مانتا بھی ہے؟ کون سا شخص بہتر ہوتا ہے؟ دوسرا نا، جو ہر کسی کی بات سن لیتا ہے۔ اور ایک اور بات، اب ایک شخص جو ہر کسی کی بات سنتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو بری ہو، پھر اس پر میانہ روی سے اس کا رد عمل دینا، یہ ہر کسی کی بات نہیں ہوتی، کہ کوئی آپ کو غلط کہہ رہا ہے، کوئی آپ پر عیب لگا رہا ہے، کوئی آپ پر الزام تراشی کر رہا ہے تو آپ خاموشی سے اس کی بات سن رہے ہو، کوئی آپ کے خلاف چال چل رہا ہے تب بھی آپ خاموشی سے اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ تو اتنا جو صبر ہوتا ہے یہ کسی میں بھی نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے کسی میں کہ سامنے والا آپ کے کچھ بھی کہتا چلا جائے اور آپ آگے سے اس کو 2-4 جواب نہ دیں تو سکون ہی نہیں ملتا؟ آج کل ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی جو باتیں سنتے تھے، اللہ کے نبی وہ تمہارے لیے بہترین ہیں۔ فرمایا یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے، باللہ، ساتھ اللہ کے، ویؤمنو، اور یقین رکھتا ہے، للمؤمنین، واسطے مومنوں کے، ورحمت، اور رحمت ہے، للذین، واسطے ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، چاہے وہ باتیں تم سب کی سنتا ہے۔ منافقین کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ چاہے وہ تمہاری باتیں سنتا ہے لیکن وہ یقین کس پر کرتا ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ جب تک اللہ ان کو کوئی حکم نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے نبی کوئی بھی کام نہیں کرتے۔
جب تک کوئی وحی نازل نہیں ہوتی اللہ کا نبی جو ہے وہ کبھی بھی کوئی حکم نہیں کرتا، کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نبی جو ہے وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور مومنوں پر یقین رکھتا ہے، اور وہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ منکم، تمہیں میں سے، یعنی تمہیں میں سے ایسے لوگ ہیں ایک جو ایمان والے ہیں، اور تمہیں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی پر الزام لگاتے ہیں، اور تمہیں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہر کسی کی بات سننے والا ہے۔ جنت کی ایک بات بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پر کوئی بھی انسان لغویہ بات نہیں سنے گا، کوئی بہودہ بات نہیں سنے گا۔ کتنا وہاں پہ پرسکون ماحول ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ کوئی بھی آپ کو ٹونٹ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی باتوں سے آپ کی دل آزاری ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کا مذاق اڑائے، آپ کو لے کر، آپ کی شخصیت کے بارے میں، آپ کی ظاہری حالت کے بارے میں، کوئی پرسنالٹی کو لے کر کوئی بھی مذاق اڑانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ اختیار کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ تو وہ کتنی ہی خوبصورت جگہ ہوگی کہ جہاں پر سکون ہی سکون ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا کہ وہ جو مرضی بول سکتا ہے، لیکن انسان یہ بھول گیا کہ اگر وہ کچھ بھی بولتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے، تو اس کا جو بولنا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں جو دوسرے کے دل کو چیر دیتے ہیں، تو خدا را یہ ہمارے اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کی بات سنتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اگر ہم سنتے نہیں ہیں تو ہم سیکھ بھی نہیں سکتے، ہمارے پلے کچھ نہیں پڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے مومنٹس ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی کی بات نہیں سنتے۔ کون سے وہ ہوتے ہیں؟ ایک تو ہم کسی کو یا دوسرے کو ویلیو نہیں دے رہے ہوتے، دوسری بات یہ کہ وہ شخص ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتا، اس کی بات ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں یہ تو ہمیں فضول بولا جاتا ہے تو ہم اس کی بات نہیں سنیں گے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے نا کہ کسی کو اگنور کرنا ہو تب بھی ہم اس کی بات نہیں سنتے، یہ شخص وہ ہمارے لیے ویلیویبل نہیں ہوتا تو تب بھی ہم اس کی بات نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے نبی ہے، جو تم سب کی باتیں سنتا ہے، ہر کسی کی سن لیتا ہے، تو یہ تو تمہارے لیے بہترین ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان منافقین کو، ان جاہلوں کو کون سمجھائے؟ والذین، اور جو لوگ یؤذون ایذا دیتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، لہم واسطے ان کے عذاب علیم، درد دینے والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کوئی بھی بخشش نہیں ہے، ان کی پکڑ لازمی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ جو کلمات ادا کر چکے ہیں وہ بچ جائیں گے ان سے، نہیں، اللہ نے فرمایا ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ یحلفون، قسمیں کھائیں گے، باللہ، ساتھ اللہ کی، لکم، واسطے تمہارے، لیرزوکم، تاکہ راضی کر دیں آپ کو، واللہ، اور اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، احق، زیادہ حقدار ہے، ان یرزوہ، کہ راضی کیا جائے اس کو، ان کانوا، اگر ہوتے مؤمنین، ایمان والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو منافقین ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور قسمیں کھا کھا کر بتائیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ وہ کیوں قسمیں کھائیں گے؟ لوگوں کے ڈر سے کہ اگر ہم نے قسم نہ کھائی یا ہم نے کوئی ایسا عمل نہ کیا تو ہم مسلمانوں کی صف سے نکال دیے جائیں گے۔ وہ لوگوں کے ڈر سے کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں تاکہ لوگ راضی ہو جائیں، تاکہ آپ کو منا لیں کہ ہم بھی واقعی مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول تو زیادہ حقدار تھا کہ اس کو راضی کیا جائے۔ تم دل سے ایمان لاتے، پھر زبان سے اقرار کرتے تو یہ تمہارے لیے کافی تھا، لیکن منافقین نے کیا کیا؟ دلوں سے انکاری تھے اور زبان سے اقرار کرتے تھے، کس لیے؟ تاکہ ہم مسلمانوں کی صف میں رہیں، تاکہ ہم مسلمانوں کو بیوقوف بناتے رہیں اور اللہ کے رسول کو بتاتے رہیں کہ ہم واقعی ایمان والے ہیں۔ اور جب کبھی ان کی آزمائش کا موقع ہوتا تو یہ سرے سے پھر جاتے۔ آزمائش کب ہوتی ہے منافقین کی؟ جہاد کے موقع پر۔ جب ان کو جہاد کا کہا جاتا تو یہ کوئی عذر بنا کر پیش کر دیتے، اور جب مال غنیمت کی باری آتی تو یہ سب سے آگے ہوتے لینے میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو تو
چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں اپنی زندگی کو صرف کرتے، اگر یہ مومن ہوتے تب یہ کرتے۔ اس سے میں پتہ چل رہا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی لوگوں کی رضامندی کے لیے، لوگوں کے لیے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتا جس سے اس کا رب یا اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچ رکھتا ہے کہ کون سا ایسا عمل کیا جائے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اب ہم نے خود کو جج کرنا ہے کہ ہمارے کون سے اعمال ایسے ہیں جس سے ہم لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، علم یعلمو، کیا نہیں جانا انہوں نے، انہو یہ کہ من یحادد اللہ، جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ پس بے شک لہو واسطے اس کے نارا آگ ہے، جہنم کی، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا بھی جس میں، ذالک یہ خزی رسوائی ہے، عظیم بہت بڑی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ نہیں جانا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اگر یہ مخالفت کریں گے تو یہ بچ نہیں سکیں گے، ان کی پکڑ لازم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے کیسا انجام ہے، جہنم کی آگ ہے، استغفر اللہ، جہنم کی آگ ایسی جس سے کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے کتنی بڑی رسوائی ہے۔ جو لوگ دنیا میں اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے اور اترا کے یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ایسے نبی کے پیچھے چل پڑے جو خود کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جو صرف ضعیفوں کا، کمزوروں کا، محتاجوں کا پیغمبر بن چکا ہے، یہ تمہارے لیے کیا کرے گا، اور خود کو بڑی اعلیٰ چیز سمجھتے تھے اور اپنی کثیر جماعت پر فخر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ جہنم میں ہوں گے، نچلے درجوں میں ہوں گے، تو یہ افسوس کریں گے اور ان کے لیے کتنی بڑی رسوائی ہے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کلمات سے بچائے جو ہماری زبان سے ادا ہوں اور جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق دے اور حق سچ پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ایسا راہ دکھائے جس کی منزل جنت تک ہو، آمین۔ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو سننے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔